یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کو زندگی کا معمول بنائیے۔ یہ چھوٹی سی مبارک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من حالہ اللیل ان یکابدہ، جو بندہ رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، وبخل ان ينفقه بمال ان ينفقه، بندہ بخیل مال ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، خرچ بھی نہیں کر سکتا، صرف یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ، ایک سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر مل جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس طرح کے اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم میں ہے کہ آپ تھک گئے ہیں تو میں بھی یہاں ہی اپنی بات کا مکمل کرنا چاہوں گا، لیکن 4 گزارشیں اجازت لے کے کرنا چاہوں گا، کر لوں تو یاد ہوگا پچھلی بار تو میں نے گزارش کی تھی۔ آپ کتنے پیارے پروگرام میں آئے ہیں، 4 گزارشیں کر سکتا ہوں۔ آپ خود بھی اور بچوں کو بھی 5 نمازوں کو بر وقت پڑھنے کی پوری کوشش کیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری گزارش، اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا انشاءاللہ۔ ایک پارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا اس کا رنگ اور لذت آپ کی زندگی میں کیسے آئے۔ آپ نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوگا، کوشش کریں اس کو قرآن لاؤنج بنائیں، اس کو حدیث لاؤنج بنائیں۔ کوئی تو آدھا گھنٹہ نکالے نا دن میں رات میں کہ یہاں بچے بیٹھے ہیں آپ کے، آپ ساتھ بیٹھے ہوں، چلو بیٹا ایک پیج اپنا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک پیج ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ صبح معلوم والے بیٹھے ہیں مبارک لوگ، ان کو اکیلے پوچھیے گا کہ آج سے 30 سال پہلے معمول کیا تھا، جب تک عورتیں مرد صبح قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ رات کو مائیں بھی سیدنا ابراہیم کا قصہ، سیدنا موسیٰ کا قصہ، آج واٹس ایپ اور فیس بک، تو تربیت کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میرے معزز بھائیوں اپنے گھروں میں اس طرح کا پیکج لائیں کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور بچوں کو صحابہ کی زندگیاں سنانی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین جتنے روشن چہرے تشریف فرمائیں، ان سب کو اپنا محبوب بنائے، اس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ان کو ان کی اولادوں کو بھی جنت میں جمع فرما، اولیاء کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے بانی و مبانی اللہ ان کو کروڑہ رحمتوں سے نوازا۔ اساتذہ گرامی جو معاشرے کا اصل چہرہ ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اس طرح انہوں نے کتنے سینے تیری کلام سے آباد کیے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرما۔ اور میں بھول نہ جاؤں جب حاجی حج پہ جاتے ہیں سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے دعا ہی کریں، پائلٹ سو گیا تو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اس انتظامیہ کو بھی کروڑہ برکتوں سے نوازے، جو دامے دل میں سنتے ہیں اس نیکی کے کام میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا